حاضرین جمعہ، بزرگوں اور دوستوں، نوجوان ساتھیوں، پیارے عزیز بچوں، تمام تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی، برتری خالق کائنات، مالک دو جہاں کے لیے ہے، جو ہم سب کا خالق، مالک، رازق، مدبر، پالنہار ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل اللہ کے آخری نبی، شافی محشر، ساقی کوثر، رحمت للعالمین، شفیع المسلمین، احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ سامعین کرام، پچھلے جمعہ جس موضوع پر بات شروع کی گئی ہے وہ ہے اسلام اور خدمت خلق۔ خدمت خلق کا معنی ہم نے سمجھ لیا کہ جائز امور میں بندوں کی مدد، اللہ کی رضا کے لیے جائز امور میں بندوں کی مدد کرنا، یہ خدمت خلق ہے۔ اور یہ وہ عظیم خصلت ہے جسے اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں نافذ کیا تھا، اور خود اس کی گواہی بخاری کی 3 نمبر حدیث سے مائی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا زیادہ خدمت خلق کرتے تھے لوگوں کے لیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ یہ عظیم خصلت خدمت خلق اسلام کے اندر جو ہے، جسے نبی نے اپنایا، اگر ہم اپنائیں تو اس کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلا فائدہ یہ کہ اللہ خوش ہوگا، لوگوں کے درمیان پیار اور محبت قائم ہوگی، اور اسی طریقے سے معاشرے کے اندر امن و شانتی ہوگی۔ بخاری کی ایک حدیث، مسلم شریف کی ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہترین انداز میں، بلیغ انداز میں لوگوں کو خدمت خلق پر ابھارا۔ یعنی نبی خود کر رہے ہیں، لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، ایک مقام سے دوسرے مقام تک لوگوں کو چھوڑتے ہیں۔ اب وہ گرچہ دماغ سے کچھ ہلکا ہی اور کیوں نہ ہو، لیکن پھر بھی نبی اس کو جھڑکتے نہیں ہیں، اس کی جو جائز ضرورت ہوتی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پوری کرتے ہیں۔ یہاں تک کہ مائی خدیجہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بے کسوں، مسکینوں اور یتیموں کے لیے کمائی کیا کرتے تھے، ان کے لیے کما کر لاتے تھے کہ تاکہ ان کے گھر میں بھی چولہا جل سکے۔ مسلم شریف کی حدیث 2699 نمبر کی، اللہ کے نبی نے فرمایا من نفس عن مؤمن قربۃ من قرب الدنیا۔ خدمت خلق ایک ایسا جذبہ ہے کہ اگر انسان اپنے اندر پیدا کر لے تو اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی کوئی پریشانی دور کرتا ہے، کوئی کسی مصیبت کو اس کی دور کر دیتا ہے، کسی وجہ سے اگر وہ پریشان ہو، اس کی پریشانی کو دور کر دیتا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر اگر بندہ یہ کر لے تو پھر نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ۔ اللہ قیامت کے دن بڑی بڑی جہاں مصیبتیں ہوں گی، جہاں پریشانیاں ہوں گی، جہاں انبیاء کرام بھی پریشان ہوں گے، لوگ انبیاء کرام کے پاس جائیں گے، انبیاء کرام بھی انکار کر دیں گے کہ اللہ کے پاس جانے کی میری ہمت نہیں ہے۔ ایسے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر دنیا کے اندر تم خدمت خلق کر لو، بندوں کی مدد میں لگ جاؤ، ان کی پریشانیوں کو دور کر دو، کوئی پریشانی ہو، کوئی لاچاری میں ہو، کوئی کسی بھی حالت میں ہو، اگر اس کی پریشانی کو تم دور کرو تو اللہ رب العزت قیامت کے دن تمہاری بڑی بڑی مصیبتوں میں سے اللہ رب العزت تمہاری مصیبتوں کو دور کر دے گا۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ۔ اگر کوئی شخص خدمت خلق کرتا جائے یہاں تک کہ کوئی تنگ دست ہو،
جس کے پاس پیسے نہیں ہیں، کھانے کا انتظام نہیں ہے، جس کے پاس رہنے کا گھر نہیں ہے، کرنے کے لیے کوئی کام نہیں ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کوئی ہے، وہ تنگ دستی کی زندگی گزار رہا ہو، روڈ کے کنارے زندگی گزارنے پر مجبور ہو، بیماری نے اس کو گھیر لیا ہے، اب کسی طریقے کا کوئی چارہ نہیں بچا ہوا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کہا کہ خدمت خلق یہاں کرو۔ اگر تم کسی تنگ دست کی اگر تنگ دستی دور کر دو گے، اگر اس کی تنگحالی کو دور کر دو گے، اس کے بھوک کی شدت کو ختم کر دو گے، اس کے کام کی پریشانی کو ختم کر دو گے، یا اسی طریقے سے اس کے اور بھی جو بھی تنگ دستی ہے جس کی وجہ سے وہ پریشان ہے، دنوں رات ٹینشن میں رہتا ہے، اگر دنیا کے اندر کسی مسلمان کے ساتھ یہ کر لو، اللہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی تمہاری تنگ دستی کو، تمہاری پریشانی کو، تمہاری بے چینی کو، تمہارے ٹینشن کو اللہ ختم کر دے گا۔ آج ہے ہمارے ہاں، ہم نہیں کر رہے ہیں خدمت خلق۔ آگے اللہ کے نبی نے فرمایا کہ خدمت خلق صرف یہی نہیں کہ لوگوں کی مدد کی جائے، خدمت خلق یہ بھی ہے کہ لوگوں کی برائیوں کو چھپا لیا جائے۔ اگر کوئی برائی آپ کے سامنے آ جائے کہ نہیں فلاں آدمی نے یہ کام کیا تھا، یہ بے ایمانی کا کام کیا تھا، یا فلاں ایسا کام کیا تھا، یہ گندی حرکت کی تھی، میں نے فلاں جگہ جوا کھیلتے ہوئے دیکھا تھا، شراب پیتے ہوئے دیکھا تھا، کسی کو مارتے ہوئے دیکھا تھا، زنا اس نے کیا ہے، یہ مجھے معلوم ہو گیا ہے، لیکن یہاں خدمت خلق کا جذبہ یہ ہے کہ اس کو چھپا لیا جائے، اس کو منظر عام پر نہ لایا جائے۔ لیکن آج ہمارے ہاں چوپال لگائے جاتے ہیں، پتہ لگ جائے کہ کسی کے اندر کوئی خامی ہے، ہمارے اندر لاکھ خامی ہو، لاکھ برائیاں ہوں ہمارے اندر، لیکن ہم اس کو نہیں دیکھتے ہیں، ہم اپنے اندر کی خامی دور نہیں کرتے، اپنے بچوں کی خامی دور نہیں کرتے، اپنے گھر کی خامی دور نہیں کرتے، لیکن فلاں کے گھر میں ایسا کیوں ہوا، چوپال لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، ہم بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں اور اس کے ناموں کو اچھالتے ہیں۔ خدمت خلق یہاں پیدا کیجیے، یہاں پر بھی بندوں کی مدد میں لگ جائیے۔ چلو غلطی ہو گئی، وہ بشر ہے، انسان ہے، آدم کی اولاد ہے، اور آدم کی اولاد کے بارے میں اللہ کے نبی نے کہا کل بنی آدم خطاؤن وخیر الخطائین التوابون، کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، نبی بھی نہیں بچے ہیں، نبیوں سے بھی غلطی ہوئی ہے، اور ہم تو عام انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے کہا ومن ستر مسلما ستر اللہ فی الدنیا والآخرہ، کہ اگر کوئی کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لے جائے، اس کی غلطیوں کو چھپا لے جائے، تو قیامت کے دن اور دنیا میں بھی اللہ اس کی غلطیوں کو اوپر پردہ ڈال دے گا، لوگ اس سے ناواقف ہو جائیں گے، اور یہ کرنے کی ضرورت آ جائے گی۔ آج ہم لوگوں کی غلطیوں کو اچھالتے ہیں، اس کو چھپا لیجیے، اللہ دنیا میں بھی ہماری عزت کو معمون کر دے گا، اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارا محافظ بن جائے گا، ہماری عزت کو اللہ ڈھانپ دے گا۔ آج ہم بڑے بڑے عہدے پر ہیں، ہم بڑے پیسے والے بھی ہو سکتے ہیں، ہم بڑے عالم بھی ہو سکتے ہیں، ہم بڑے کاروباری بھی ہو سکتے ہیں، ہم یا اسی طریقے سے بہترین مزدور بھی ہو سکتے ہیں، بہترین قسم کے ہمارے خاندان بھی ہو سکتے ہیں۔ ہر انسان غلطی کرتا ہے، ہر انسان کچھ نہ کچھ کر رہا ہے، رب جانتا ہے ہمارے قلم کیسے چلیں، ہماری زبانیں کیسے تنہائی میں چلتی ہیں، ہماری آنکھیں تنہائی میں کیا کیا دیکھتی ہیں، تنہائی میں ہم نے کیا 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 ہے، ہم نے کتنوں کا حق مار کے رکھا ہے۔ لوگوں کے سامنے ہم سفید کرتے پہن کر یہ ظاہر کرتے کہ نہیں ہمارے اندر کوئی داغ نہیں ہے، اللہ جانتا ہے کتنا داغ ہمارے اندر ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں خدمت خلق کر لو، لوگوں کی برائی کو چھپا لو، اللہ دنیا میں تو عزت معمول کر ہی دے گا آپ کا، آخرت میں کیا ہوگا جب پوری انسانیت وہاں جمع ہے، آدم سے لے کر قیامت تک جتنے انسان پیدا ہیں تمام وہاں جمع کر دیے جائیں گے، اللہ وہاں ہماری غلطی کھول دے گا، تب کیا ہوگا؟ بڑے یہاں نامور بنے پھر رہے ہیں، بڑے امام ہیں، ہم مسجدوں کی بھی امامت کر رہے ہیں، عیدگاہوں کی بھی امامت کر رہے ہیں، اور اسی طریقے سے گاؤں کے اندر فیصلے بھی کر رہے ہیں۔ گاؤں کے اندر کہیں کچھ ہو رہا ہے تو لوگ بڑا بنا کر ہمیں بلاتے ہیں۔ اللہ قیامت کے دن ہمارے تمام اعمال کو، ہماری برائیوں کو کھول دے گا، تب کیا عالم ہوگا؟ لوگ دیکھتے رہ جائیں گے، ہماری آنکھیں پٹی رہ جائیں گی، کتنی شرمندگی ہوگی۔ آج دنیا کے اندر چند لوگ ہیں، محلے کے اندر 1000 لوگ ہوں گے، ان 1000 لوگوں سے چھپنے کے لیے ہم کیا کیا کرم نہیں کرتے کہ یہ برائی سامنے نہ آنے پائے، اور قیامت کے دن جب تمام پوری انسانیت ہوگی تب کیا عالم ہوگا؟ یہاں بھی خدمت خلق کرنا ہے، یہ چوراہوں پر بیٹھ کر باتیں کرنا بند کر دی، اللہ آپ کی بھی عزت کو ڈھانپ دے گا۔ اور ہم یہ سمجھتے دوسرے کو عزت کو اچھال لیتے تو ہماری عزتیں نہیں اچھل رہی ہے، آپ کی بھی عزت اچھلتی ہے، آپ کی بھی عزت اچھلتی ہے۔
آگے اللہ کے نبی سیدھے حدیث کے اندر فرماتے ہیں واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، یہ بھی خدمت خلق ہے۔ اللہ رب العزت بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ اللہ بندوں کی مدد میں تب تک لگا رہتا ہے کہ ایک آدمی اپنے بھائی کی مدد کر رہا ہے، یعنی وہ سگا بھائی بھی ہو سکتا ہے، محلے ناتے کا بھی ہو سکتا ہے، پاس پڑوس کا بھی ہو سکتا ہے، رشتے ناتے کا بھی ہو سکتا ہے، سسرالی رشتے سے ہو سکتا ہے، ننیحالی رشتے سے ہو سکتا ہے، پھوپھی کے رشتے سے ہو سکتا ہے، چاہے جو بھی ہو وہ ایک اسلامی بھائی ہے۔ المسلم اخو المسلم، مسلم شریف کے حدیث کے اندر آیا ہوا ہے کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اور اللہ کے نبی نے اس حدیث کے اندر کہا کہ جب تک اللہ بندے کی مدد میں اس وقت تک لگا رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ یہ خدمت خلق آج ہمیں کرنے کی ضرورت ہے۔ اس حدیث کے اندر کتنی باتیں بتائی گئی؟ پہلی بات تو یہ بتائی گئی کہ کسی مصیبت کو دور کر دیں گے تو اللہ دنیا کے اندر اور آخرت کے اندر مصیبت دور کرے گا۔ اگر ہم کسی کی تندرستی کو ختم کر دیں گے، کسی کے کھانے کی ضرورت ہو، بیماری کے علاج کی ضرورت ہو یا کام دھندے کی ضرورت ہو، اگر ہم وہ کر دیں گے تو اللہ دنیا کے اندر بھی ہمارے لیے آسانی کرے گا اور آخرت میں بھی کرے گا۔ اور تیسری بات یہ تھی کہ کسی مسلمان کی پردہ پوشی کر لی جائے، اس کی غلطی کو چھپا لیا جائے۔ اور چوتھی بات اس حدیث کے اندر یہ بیان کیا گیا کہ بندوں کی مدد میں جب تک انسان لگا رہتا ہے اللہ اس بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے۔ ہم کسی بندے کی مدد میں لگے ہوئے ہیں، اللہ ہماری مدد میں لگا ہوا ہے۔ ایک حدیث اور سنیے، بہت پیاری حدیث، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما اس حدیث کے راوی ہے۔ بخاری میں یہ حدیث 2442 نمبر کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس حدیث کے ذریعے سے ہمیں خدمت خلق پر ابھارا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من کان فی حاجت اخی کان اللہ فی حاجتہ، کہ اگر کوئی بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا ہے، کوئی بندہ اگر خدمت خلق کر رہا ہے، اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کر رہا ہے، اب اسے وہ حاجت کیا ہے؟ میں نے لسٹ بیان کی، اس کے پاس کام نہیں ہے، کام کی ضرورت ہے، کھانے کی چیزیں نہیں ہیں، اس کے رزق کی ضرورت ہے، خوراک کی ضرورت ہے، علاج کی ضرورت ہے، بیمار ہو گیا ہے، یا اسی طریقے سے بچوں کی پڑھائی کی ضرورت ہے، وہ پڑھائی نہیں کروا پا رہا ہے، فیس نہیں ادا کروا پا رہا ہے، اس کے پاس پہننے کے کپڑے نہیں ہیں، جاڑے میں اوڑھنے کے لیے بہترین قسم کے کمبل نہیں ہیں، بہترین قسم کے بچھونے نہیں ہیں، یا اسی طریقے سے اس کے پاس گرم کپڑے نہیں ہیں، اللہ رب العزت کہہ رہا ہے، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں کہ اللہ رب العزت نے یہ اعلان کروا دیا ہے کہ جب تک بندہ اپنے بھائی کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اس کی ضرورت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے، اللہ اس کی حاجت کو پوری کرنے میں لگا رہتا ہے۔ ہماری بھی بہت ساری حاجتیں ہیں، ہمیں اللہ نے نوازا ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں دولت دے دی، شہرت دے دی، مقام و مرتبہ دے دیا، ہمیں صحت دے دی، ہمیں پہنچ دے دی، ہمیں ہر ایک چیز اللہ نے دی ہے، لیکن کیا ہماری ضرورتیں ختم ہو گئی؟ ہماری ضرورتیں بھی باقی ہیں، بہت ساری ضرورتیں ہیں۔ اللہ نے ہمیں دولت تو دی، شہرت تو دی، لیکن اللہ نے ہمیں کوئی کسی بیماری میں ڈال دیا۔ یہ ایک میری حاجت ہے کہ ختم ہو جائے یہ بیماری، تو آپ دوسرے کی حاجت کو پوری کرنے میں لگ جائیے۔ کہیں ہو سکتا ہے کہ جب آپ اس کی حاجت کو پوری کریں، جب اس کی مدد میں آپ لگ جائیں، اس کی کوئی جائز ضرورت آپ پوری کر رہے ہو، اس کے زبان سے ایک مرتبہ یہ نکل جائے کہ اللہ اس کے تمام پریشانیوں کو دور کر دے۔ اب یہ تمام پریشانیاں کیا کیا ہیں وہ آپ جانتے ہیں کہ میرے گھر میں کیا معاملات ہیں، میرے کاروبار کا کیا معاملہ ہے، میرے بدن کا کیا معاملہ ہے، میرے بچوں کی حالت کیا ہے، اور تمام چیزیں اگر وہ ایک مرتبہ زبان سے کہہ دے اللہ اس کی تمام پریشانیوں کو دور کر دے، یاد رکھیے گا اللہ رب العزت آپ کی مدد میں لگ جائے گا، آپ کی مدد میں اللہ لگ جائے گا۔ اگر وہ زبان سے نہ بھی ادا کرے لیکن اسے خوشی ہو جائے، اسے حاصل ہو جائے، اس کی ضرورتیں پوری ہو جائے، لیکن زبان سے نہیں ادا کیا کہ اللہ اس کی مصیبت کو دور کر دے، پھر بھی اللہ اس کی حاجت میں لگ جائے گا۔ یہ خدمت خلق کا فائدہ ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ قُرْبَةً فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ قُرْبَةً مِّنْ قُرَبَاتِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔ اگر کوئی شخص کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرنے میں لگ جائے،
یہ پریشانی اس کی دور ہو جائے کسی طریقے سے. ہم وقت پریشان ہیں, وہ خود نہیں جاتا ہے لیکن لوگوں کو فون تو کر دے رہا ہے کہ ہاں یار فلاں بندے کے یہ معاملہ ہے, اگر وہ جائے گا تو ذرا اس کو دیکھ لیجئے گا. ڈاکٹر کے پاس آپ کے پہنچ ہے, وہ آپ نہیں جا پا رہے ہیں, آپ اس کو بھیج رہے جائیے فلاں جگہ پر یہ ڈاکٹر ہے, آپ نے ڈاکٹر کو فون کر دیا ہوا ہے. اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں اگر کوئی شخص کسی مصیبت کو دور کرنے, کسی شخص کی مصیبت کو دور کرنے میں لگا ہوا ہے تو اللہ رب العزت قیامت کے دن جہاں بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہوں گی, اس کی جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی اللہ اسے دور کر دے گا. سوچیے, بہت بڑی بڑی مصیبتیں ہیں اور اس بندے کے لیے جو سب سے بڑی مصیبت ہوگی قیامت کے دن اللہ اس بڑی مصیبت کو ختم کر دے گا. اب آپ سوچئے قیامت کے دن کا کیا منظر ہوگا. نفسی نفسی کا عالم ہوگا, انبیاء کرام دور بھاگیں گے. انبیاء کرام بھی ہماری فریاد اللہ کے پاس لے جانے کے لیے تیار نہیں ہوں گے. نبی کائنات جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر جائیں گے, لیکن اس کے بعد بھی پریشانی کیا ہے, ہمارے نامہ اعمال. نامہ اعمال میں کیا ہے ہم جان رہے ہیں. ہم جان رہے ہیں ہمارے نامہ اعمال میں کتنی نیکی ہے, کتنی برائیاں ہیں. ہم سامنے کتنی نیکیاں کرتے ہیں اور پیچھے جا کر کتنی برائیاں کرتے ہیں, یہ میں جانتا ہوں, میرا اللہ جانتا ہے. ایک بڑی مصیبت ہو سکتی. اس سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ تمام چیزیں ہو جائے, حساب و کتاب ہو جائے, پل صراط سے گزرنا یہ بڑی مصیبت ہے. کیسے گزریں گے پل صراط سے؟ معلوم ہے تلوار سے زیادہ تیز, بال سے زیادہ باریک ہے, اندھیرا بالکل ہوگا, کیسے گزرنا ہوگا. یہ بڑی مصیبت ہے. ہم اس کو ہی بڑی مصیبت مان لیتے ہیں. اللہ بڑا غفور الرحیم ہے, ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے گا, لیکن یہ بڑی مصیبت ہے. اس کو ہم کیسے پار کریں گے, یہ کیسے معاملات ہمارا ہوگا. تو اللہ رب العزت نے اپنے نبی کی زبان ہی کہلوا دیا کہ اگر تم دنیا کے اندر کسی کی مصیبت کو دور کرنے میں لگ جاؤ گے, قیامت کے دن جو سب سے بڑی تمہاری مصیبت ہوگی میں اسے دور کر دوں گا. یہ خدمت خلق کا فائدہ ہے, یہ خدمت خلق ہے. لیکن آج خدمت خلق کا جذبہ ہمارے اندر نہیں ہے. ذرا اور آگے بڑھیے. خدمت خلق ایک افضل عمل ہے, اللہ کو بڑا محبوب ہے. اٹھائیے حدیث کی کتاب علامہ ناصر الدین البانی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب صحیح الجامع, حدیث نمبر 5773. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ افضل عمل کیا ہے. سوال کیا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل عمل کیا ہے. اللہ کے نبی نے کہا من افضل العمل ادخال السرور علی المؤمن. سب سے افضل عمل اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ یہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش کرو, تم اپنے مومن بھائی کو خوش کرو. اب سوچو کوئی آدمی گزر رہا ہو, تیز دھوپ ہو, پیر میں چپل نہیں ہے, لیکن کیا ہے پھر بھی مجبوری میں وہ چلتا جا رہا ہے. زمین گرم ہے, اوپر سے دھوپ کی تپش بھی ہے, بدن بھی جلنے لگا ہے, پیر بھی جل رہی ہیں, نیچے کے پیر کے تالو بھی جلنے لگے ہیں, لیکن یکایک آپ کا گزر ہوا, آپ نے کیا کیا کہ اس کو اپنے سواری پر بیٹھا کر اس کے منزل مقام اور اس کے منزل پر چھوڑ دیا. ایک خوشی ہوگی کہ چلو میں اپنے منزل پر پہنچ گیا. آپ نے کیا کیا کہ سواری تو نہیں ہے آپ کے پاس, لیکن آپ نے اس کو پیر میں پہننے کے لیے چپل دے دیا. وہ چپل پہن کر نیچے کی تپش سے بچ گیا, یہ اسے خوشی مل گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ افضل عمل یہ ہے کہ تم اپنے مومن بھائی کو خوش کر دو. کوئی آدمی بھوکا ہو, کئی دن سے کھانے کی حاجت ہو, لیکن اسے کھانا نہ مل پا رہا ہو, اس کی تنگ دستی کا عالم یہ ہے, بچے بھی بھوکے ہیں, لیکن آپ نے کیا ہے بھر پیٹ تو کھانا نہیں کھلایا, لیکن کچھ اناج کا آپ نے انتظام کر دیا. وہ خوش ہو جائے گا اور اس کی خوشی کا ٹھکانہ کیا ہوگا وہ خود اپنی زبانی نہیں بیان کر پائے گا. اللہ کے نبی نے کہا کہ افضل عمل یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو تم خوش کر دو. آگے اللہ کے نبی نے فرمایا تقضی عنہ دینا, اور اس کے قرض کو ادا کر دو. خدمت خلق یہ ہے کہ اپنے مومن بھائی کو خوش کرو, اس کے قرض کو ادا کرو. آج بہت سارے انسان ہیں جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں. اب یہ آلتو فالتو قرض لینے والے نہیں, کیا اب ضرورت نہیں تھی, اس کے باوجود ہم لون لیے پڑے ہوئے ہیں, لون کے بوجھ میں دبے ہوئے ہیں. اب کوئی ضرورت تھی, بیماری آ گئی, بیماری میں اس نے اپنے رشتہ داروں سے قرض لے لیا, لیکن اب ادا نہیں کر پا رہا ہے. مارکیٹ کی حالت ہمارے سامنے ہے, آج کاروبار کیسے چل رہے ہمارے سامنے ہے.
ہمیں پتہ نہیں ہے کتنے ایسے لوگ ہیں، لیکن اگر کوئی ایسا آدمی پہنچ جائے، آپ کے محلے کے کسی شخص کے بارے میں پتہ ہو جائے کہ نہیں فلاں آدمی قرض میں دبا ہوا ہے، تو آپ افضل عمل کر لیجئے، اس کے قرض کی ادائیگی کر دیجئے۔ وہاں پر دو کام ہوگا، ایک تو قرض ادا ہو جائے گا، اور دوسری بات یہ کہ اپنے مومن بھائی کو آپ خوش بھی کر دیں گے۔ آگے اللہ کے نبی نے کہا تقضی لہو حاجتن، اس کی کسی حاجت کو پوری کر دینا، اس کی کوئی ضرورت ہے اس کو پورا کر دینا، اور تنفس لہو قربتن، اور اسی طریقے سے اس کے اوپر سے کسی پریشانی کو، کسی مصیبت کو دور کر دینا۔ اسی طریقے سے آگے ایک حدیث کے اندر علامہ البانی ہی کی کتاب ہے الصحیحہ 2715 نمبر کی حدیث ہے، اس میں بھی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ اس حدیث میں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں افضل الاعمال، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم افضل عمل کے بارے میں پوچھتے ہو تو یاد رکھو افضل عمل یہ ہے ان تدخل علی اخیہ المؤمن سرور، کہ تم اپنے بھائی پر اس طریقے سے جاؤ، اپنے بھائی کے پاس ایسے جاؤ کہ تمہارا بھائی خوش ہو جائے، یعنی مدد کی نیت سے جاؤ، اس کی کوئی ضرورت ہو، کوئی حاجت ہو، اس کو پوری کر دو، اپنے بھائی کے پاس ایسے جاؤ کہ تمہارا بھائی خوش ہو جائے۔ تو یہ بھی خدمت خلق ہے، یہ بھی بندے کی مدد ہے کہ اس کے چہرے پر مسکان لے آؤ۔ اب آدمی پریشان ہے، مصیبتوں نے گھیر رکھا ہے، تمام چیزیں ہیں، پیسے بھی ہیں، ہر کل بن اس کے پاس موجود ہے، بڑے بڑے ڈاکٹر کے پاس پہنچ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود آدمی خوشحال نہیں ہو پاتا۔ سب کچھ اللہ نے دے دیا، سب کچھ موجود ہے، لیکن بیماری نے گھیرا ہے، خوش نہیں ہو پا رہا ہے۔ آپ کے پاس کچھ نہیں، آپ جائیے، وہ آپ کا رشتہ دار ہے، آپ جائیے اس کے پاس، آپ گرچہ اس سے پیسے میں کم ہو، عہدے میں کم ہو، یا اسی طریقے سے کچھ بھی حالت ہو آپ کی، آپ ایک پیسے کے مالک نہیں ہیں، آپ جائیے اس کے پاس، اس سے بات کیجیے، اطمینان دیجیے، اس کے چہرے پر جب خوشی ظاہر ہوگی نا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے کہ یہ خدمت خلق ہو گیا، آپ نے اسے خوش کر دیا، اس کو اطمینان دلا دیا، وہ سکون کے راحت محسوس کر رہا ہے، سکون اور راحت کی زندگی کچھ پل جیا ہو، تو اللہ رب العزت نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ خدمت خلق ہے کہ تم اپنے مومن بھائی پر ایسے داخل ہو کہ وہ خوش ہو جائے، یعنی بیماری نے گھیر رکھا ہے۔ اور ہمارے ہاں جو معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی کی عیادت کے لیے جاتے ہیں، سنتے کون سی بیماری، یہ بیماری فلاں کو ہوا تو مر گیا، اب وہ آدمی کیا ہے، فلانے کو ہوا تو وہ مر گیا، اب وہ اندر اندر اور مری جائے گا کہ مجھے بھی بیماری ہوگی کہیں میں نہیں۔ آپ کو یہ کہ اللہ رب العزت بیماری دینے والا، اللہ بیماری لینے والا، اللہ نے آج آپ کو بیمار رکھا ہے، 20-25 سال سے آپ تندرست تھے، اللہ انشاءاللہ اس کو بھی ختم کر دے گا، گرچہ معلوم ہو جائے، ڈاکٹر کہہ دے، 1000 مرتبہ کہہ دے، لیکن پھر بھی آپ جملہ یہی نکالیں گے اللہ بیماری دینے والا، اللہ بیماری لینے والا، اللہ بیماری کو ختم کرے گا۔ کیا ہے؟ اس سکون کی راحت محسوس کرے گا، اس سکون کی زندگی وہ پل جیے گا۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم اپنے بھائی پر ایسے داخل ہو کہ وہ خوش ہو جائے، تو یہ خدمت خلق ہے۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او تقضی عنہ الدین، اس کے قرض کی ادائیگی کر دینا، او تطعمہ خبزا، یا اسے روٹی کھلا دینا، کھانا کھلا دینا۔ اللہ اکبر، یہ خدمت خلق ہے۔ ہمیں کھانا کھلانے کی عادت آج نہیں رہی۔ پہلے ہمارے ہاں جب بچپنے میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں لوگوں کے گھروں میں کھانے بھیجے جاتے تھے، لوگ پتہ لگ جائے کہ یہ فلاں آدمی غریب ہے، اس کے ہم کھانے بیچتے تھے، یہ یتیم ہے، یہ بیوہ ہے۔ لیکن آج ہمارے معاشرے کے اندر ہزاروں کی تعداد میں ایسے لوگ موجود ہیں جو سفید پوشاک والے ہیں، جنہیں ضرورت ہے لیکن وہ کہہ نہیں سکتے ہیں، وہ کہیں گے تو معاشرے والے انہیں گری ہوئی نظر سے دیکھیں گے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں ہمیں اور آپ کو بھی معلوم ہے، لیکن کیا ہم ان کے پاس ایک وقت کا بھی کھانا بھیجتے ہیں؟ چھوڑ دیجیے روز کا، ہفتے میں کیا ایک دن ہم کھانا ان کے پاس بھیجتے ہیں؟ وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کیا 2 ہفتے میں ہم بیچتے ہیں؟ وہ بھی چھوڑیے۔ کیا مہینے میں ہم بیچ پاتے ہیں؟ وہ بھی چھوڑ دیجئے۔ کیا سال میں ہم بیچ پاتے ہیں؟ نہیں ہو پاتا ہے۔ ہمیں صرف اپنی فکر ہے، ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے جنہیں دولت دیا بس وہی لوگوں کی مدد کرے۔ نہیں بھائی، ہمیں اور آپ کو، ہر ایک لوگوں کو اللہ ہمیں اور ہم سے اور آپ سے، ہر ایک لوگ سے اللہ رب العزت قیامت کے دن سوال کرے گا۔ انشاءاللہ میں وہ آگے حدیث بیان کروں گا۔ ایک اور حدیث پیش کر کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ حضرت عمر
بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل عمل کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ صحیح ترغیب حدیث نمبر 954، اللہ کے نبی نے فرمایا ادخالت سرور علی مؤمن، اپنے مومن بھائی کو تم خوش کرو، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ واشبعت جوعتہ، اور اسے پیٹ بھر کر کھانا کھلاؤ، یہ افضل عمل ہے۔ او قسوۃ عورت، اس کے بدن پر کپڑے ڈال دو، اس کے شرمگاہ کو ڈھانک دو، یہ افضل عمل ہے۔ او قضیت لہ حاجۃ، اس کی کوئی حاجت ہو اس کو پورا کر دو، یہ افضل عمل ہے۔ یہ خدمت خلق ہے، یہ نے ہمیں اور آپ کو کرنا چاہیے۔ باتیں ابھی اور بھی ساری ہیں، انشاءاللہ میں اگلے جمعہ میں ان باتوں کو بھی کروں گا، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتاؤں گا کہ خدمت خلق صرف انسان کے ساتھ نہیں ہے، جانوروں کے بھی ساتھ کرنا ہے۔ بخاری اور مسلم کی حدیث کے ذریعے سے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جانوروں کے ساتھ بھی کس طریقے سے خدمت خلق کیا جا سکتا ہے، کیسے ان کی مدد کی جا سکتی ہے۔ آخر دعا اللہ ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو ایک دوسرے کو سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کی مدد کرنے والا بنا دے، الہ العالمین ایک دوسرے کی پریشانی کو سمجھنے والا بنا دے، الہ العالمین ہمیں ایک دوسرے کے حالات کو جاننے والا بنا دے، الہ العالمین بیواؤں اور یتیموں کے مسکینوں کو مدد کرنے والا ہمیں بنا دے، الہ العالمین ہمارے کاروباری حالت کو درست فرما دے، الہ العالمین مندی کے جس دور سے گزر رہے ہیں، ہم میں سے جو بھی بھائی کاروباری حالت سے پریشان ہوں، کاروبار ان کے مدھم ہو گئے ہوں یا کاروبار ٹھپ پڑ گئے ہوں، الہ العالمین تو ان کی کسی بہترین نیکی کا صلہ انہیں کاروبار کی شکل میں دے دے دنیا کے اندر، تاکہ وہ کاروبار ان کے اچھے ہو جائیں تو پھر تیرے راہ میں وہ صدقہ و خیرات کر سکے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں میں جو بیمار انہیں شفائے قابلہ عاجلہ عطا فرما، جو مقروض ان کے قرض کی ادائیگی کو ہلکا کر دے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگ کم سے کم ایک بار آمین کہہ دیں، یہ قبولیت کا وقت ہوتا ہے، یہ قبولیت کا وقت ہے کہ جب خطیب جو ہے منبر سے دعا کرے، یہ قبولیت کے وقت ہوتا ہے۔ ہم اگر دعا کریں تو آپ لوگوں کو آمین کہنا چاہیے، یہ ہمارے اور آپ کے مفاد کے لیے دعا ہو رہا ہے، یہ کوئی صرف میرے لیے دعائیں نہیں ہیں، آپ کے بھی کاروبار ہیں، میرے بھی کچھ حالات ہیں، آپ کے بھی ساتھ بھی کچھ معاملات ہیں، ہمارے ساتھ بھی کچھ معاملات ہیں، ہر ایک کے لیے دعائیں ہوتی ہیں۔ تو آپ لوگ آمین کہیے کہ کم سے کم یہ لگے کہ ہاں ہم لوگ اس دعا کے بارے میں چاہتے ہیں کہ اللہ قبول کر لے، اسی لیے ہم تمام لوگوں کو آمین کہنا چاہیے۔ ہمارے کاروباری حالت کو اللہ درست فرمائے، الہ العالمین بیماریوں کو دور کر دے، الہ العالمین ہم میں سے جن کے والدین جس کے رشتہ دار اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہوں، الہ العالمین ان کے ہر چھوٹے بڑے گناہوں کو معاف فرما دے، الہ العالمین ہم میں سے جن کے بھی والدین زندہ ہوں ان کے حق میں دعا کرنے کی، ان کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے مرحومین کی جو بھی نیکی صدقہ جاریہ کے لائق ہے قیامت تک کے لیے الہ العالمین اسے صدقہ جاریہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمیں جب تک زندہ رکھ ایمان والا بنا کر زندہ رکھ، ہمارا خاتمہ ہو کلمہ لا الہ الا اللہ پر ہو، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔